امریکی فوجی کے قتل پر ایران کو کئی گنا قیمت چکانا ہوگی، وزیر دفاع اور عسکری قیادت کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے خلاف سخت رد عمل کی وارننگ۔ امریکی صدر نے کہا نیتن یاہو کو امریکہ آمد پر گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی پاکستان پہنچ گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے سکندر مومنی ایرانی صدر کا خصوصی پیغام لے کر آئے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی ہم منصب کی ملاقات ہوئی۔ محسن نقوی نے کہا امید ہے ایرانی وزیر داخلہ اچھی خبر لے کر آئے ہیں۔ دورہ پاکستان سے دو طرفہ تعلقات کو فروغ ملے گا۔ ایرانی وزیر داخلہ نے کہا پاکستان اور ایران کے تعلقات مثالی ہیں۔ پاکستانی حکومت اور عوام کی مہمان نوازی کا ہمیشہ معترف رہا ہوں۔ سکندر مومنی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے ملاقاتیں کریں گے۔ ایران اور امریکہ میں 10 روزہ جنگ بندی کی تجویز۔ عبوری معاہدے کی بحالی کے لیے جنگ بندی کی تجویز ثالثوں نے پیش کی۔ رائٹرز کے مطابق ایرانی عہدیدار نے بتایا ثالثوں نے امریکہ کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کے لیے 10 دن سیز فائر کی تجویز بھیجی ہے۔ تجویز پر غور کیا جا رہا ہے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان تصادم کو ختم کیا جا سکے۔ جنگ بندی کا مقصد عبوری معاہدے کو بحال کرنے کے راستے تلاش کرنا ہے۔ اسماعیل بقائی نے کہا ثالثی کرنے والے ملک کشیدگی میں کمی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ واشنگٹن کے پیغامات ثالث ممالک کے ذریعے تہران پہنچائے گئے۔ کشیدگی کے باوجود سفارتی چینلز فعال رہے۔ جنگ کا دائرہ پھیلا تو ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ خارق جزیرے پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنے والی امریکی فوج کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایران کے خلیج میں امریکی اڈوں پر بمباری۔ اردن میں پاسداران انقلاب نے امریکی F-16 اور F-15 ہینگرز کی تباہی کی فوٹیج بھی جاری کر دی۔ کویت میں امریکی ریڈار طیاروں کے ہینگر اور MQ-9 ڈرون بیس کو نشانہ بنایا۔ قطر میں امریکی ارلی وارننگ ریڈار سسٹم ڈرون حملے میں تباہ کر دیا۔ بحرین کے السخیر ایئرپورٹ پر امریکی ڈرون شیڈز کو تباہ کیا گیا۔ سلمان پورٹ پر امریکی جہازوں کو بھاری نقصان پہنچایا۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش پر 2 آئل ٹینکرز دھماکے سے اڑانے کا دعویٰ کیا۔ پاسداران انقلاب نے کہا جنگ برسوں بھی جاری رہی تو ہمارے میزائل دشمن پر برستے رہیں گے۔ امریکی صدر کے دعووں کے برعکس میزائل اور ڈرون کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔ امریکہ کی ایران پر بمباری جاری۔ جنوب مغربی ایران میں زیر تعمیر ایٹمی پاور پلانٹ پر حملہ۔ مغربی ایران میں 5.5 شدت کا زلزلہ آ گیا۔ امام خمینی پورٹ، تبریز، چابہار، سرخ، ہرمزگان، بوشہر اور کناک پر میزائل برسا۔ ایرانی فوج کے ساحلی نگرانی کے مراکز، فضائی دفاعی تنصیبات، کمانڈ سینٹرز، میزائل اور ڈرون لانچنگ مقامات، بحری صلاحیتوں اور مواصلاتی نیٹ ورکس کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کا خطے میں امریکی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کویت میں امریکی ریڈار طیاروں کے ہینگر اور ڈرون بیس پر حملے کیے۔ قطر میں امریکی ارلی وارننگ ریڈار سسٹم تباہ۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے کی کوشش پر 2 آئل ٹینکرز کو دھماکے سے اڑانے کا دعویٰ۔ آج رات ایران پر بہت شدید حملہ کیا۔ حملہ ان امریکی فوجیوں کے لیے کیا جو اس جنگ میں مارے گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایرانی حملے میں ہلاک امریکی فوجیوں کی تعداد شاید 3 ہے۔ ٹرمپ نے مرنے والے فوجیوں کو عظیم اور محب وطن قرار دیتے ہوئے کہا امریکی فوجیوں کی لڑائی کا مقصد یہ ہے کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ ایک طرف امریکہ جنگ روکنے کے دعوے تو دوسری طرف خطے میں مسلسل نیا فوجی ساز و سامان لا رہا ہے۔ ایران کے چیف مذاکرات کار باقر کالباف نے کہا لگتا ہے امریکہ کو ہمارے سمجھنے کی صلاحیت پر شک ہے۔ ان کی چالوں کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ ایران تیار ہے۔ امریکی دعووں کی سچائی عمل سے نظر آنی چاہیے، باتوں سے نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا میدان میں ایران کی برتری پر ہی جنگ ختم ہوگی۔ میدان میں ایران کی برتری پر ہی جنگ ختم ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں مذاکرات کا درست وقت وہی ہوتا ہے جب فوجی محاذ پر قابل اعتماد کامیابیاں حاصل ہو جائیں۔ نقصانات کے باوجود ایران بین الاقوامی سطح پر مؤثر طاقت کے طور پر ابھرا ہے۔ ایران کی افزودہ یورینیم کسی صورت فروخت نہیں کی جا سکتی۔
کینیڈین وزیر خارجہ کی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کینیڈین ہم منصب کے لیے نیک خواہشات کا پیغام دیا۔ کہا کینیڈین وزیر اعظم سے جلد ملاقات کے منتظر ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے تجارت اور معدنیات کے شعبوں میں وفود کے تبادلے پر اتفاق کیا۔ فیلڈ مارشل سے ملاقات میں علاقائی سلامتی اور پاکستان کینیڈا کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ فیلڈ مارشل نے عالمی امن، علاقائی استحکام سے متعلق پاکستان کا موقف پیش کیا۔ مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون، اشتراک کی اہمیت پر زور دیا۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانی اور کوششوں کو سراہا۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کی بھی تعریف۔ اقتصادی تعاون پاکستان اور کینیڈا کی مشترکہ ترجیح ہے۔ کاروباری روابط کے فروغ پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ کہا دونوں ملکوں کے درمیان معاہدہ کینیڈین سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول فراہم کرے گا۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے کہا مشرق وسطی میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل ستائش ہے، سفارتکاری کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ سرمایہ کاری کے تحفظ کے نئے معاہدے کو جلد مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی موجودگی میں پاکستان اور کینیڈا میں اہم زرعی پروٹوکول پر دستخط کیے۔ وزیر خارجہ انیتا آنند کی وزارت داخلہ آمد، وزیر داخلہ امور سے نقوی سے ملاقات ہوئی۔ اینڈی برتھم برطانیہ کے 59ویں وزیر اعظم بن گئے۔ قوم سے خطاب میں کہا برطانوی سیاست میں اصلاحات کے لیے کام کریں گے، برطانیہ کو نیا معاشی ماڈل دیں گے، دنیا کو دکھائیں گے ہم اپنا استحکام بحال کر سکتے ہیں۔ اینڈی برتھم نے پیر کو بکنگھم پیلس میں شاہ چارلس کے ساتھ ملاقات کی۔ انہیں حکومت تشکیل دینے کی باقاعدہ دعوت دی گئی۔ اس سے قبل مستعفی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اپنا استعفیٰ برطانوی بادشاہ کو پیش کیا تھا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے خلیل الحیہ کو سیاسی شعبے کا نیا سربراہ منتخب کر لیا۔ انہیں یحییٰ سنوار کی جگہ نیا سربراہ منتخب کیا گیا ہے، جو 2024 میں غزہ پر حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش، سب سے زیادہ 98 ملی میٹر بارش گلشن راوی میں ریکارڈ کی گئی۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں پہاڑی تودہ مکان پر گر گیا، 3 افراد جاں بحق، 2 زخمی ہو گئے۔ باغ کے نالا ماحل میں طغیانی، مسجد شہید، 5 مکانات، 10 دکانیں اور نالے کے اطراف کھڑی گاڑیاں بہہ گئی۔ مانسہرہ کے ندی نالے اور دریا بھی بکھر گئے۔ 3 رابطہ پل پانی کی نظر۔ برساتی ریلے سے کئی دکانوں اور مکانوں کو نقصان پہنچا۔ مردان میں گھر کی چھت گر گئی، 2 بچے جاں بحق، ماں بیٹی زخمی۔ لنڈی کوتل میں ندی نالے ابل پڑے، آبی ریلا پاک افغان شاہراہ تک پہنچ گیا، کئی گاڑیاں بہا لے گیا، مسافروں کو بچا لیا گیا۔ پٹیاری میں حادثے کا شکار مال بردار ٹرین کی بوگیاں پٹری سے ہٹا دی گئی، مرمتی کام مکمل۔ فرید ایکسپریس کو روانہ کر دیا گیا۔ ڈاؤن ٹریک پر ٹرینوں کو 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلانے کی ہدایت۔ اب ٹریک کی مکمل بحالی کے لیے مرمتی کام جاری۔ ٹرینوں کا شکار شیڈول درہم برہم۔ ٹرینیں تاخیر کا شکار، لاہور سے کراچی آنے والی قراقرم، کراچی، پاک بزنس اور ملت ایکسپریس منسوخ کر دی گئی۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں سے متعلق کیس کی سماعت، سپریم کورٹ نے 3 ہفتے میں ریکارڈ طلب کر لیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارک دیے کہ ہائی کورٹ کو میڈیا ٹاک نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ کیا جیل کے باہر گفتگو کر کے خلاف ورزی نہیں کی گئی؟ سلمان اکرم نے کہا کہ آرڈر متفقہ نہیں تھا۔ جسٹس محمد علی نے کہا آرڈر متفقہ نہیں تھا تو نظر ثانی دائر کرتے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی نے وکیل کے ذریعے این سی سی آئی میں جواب جمع کرا دیا۔ وکیل فیصل ملک کے مطابق نورین نیازی کا ابتدائی بیان جمع کرایا ہے جو مکمل نہیں۔ نورین نیازی نے این سی سی آئی میں بطور پیش ہونے کے لیے 4 ہفتوں کی مہلت مانگی ہے۔ نورین نیازی کو ضابطہ فوجداری کی دفعہ 160 کے تحت سوشل میڈیا ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹا اور اشتعال انگیز مواد پھیلانے پر طلب کیا گیا تھا۔ سوشل میڈیا پر چلنے والے بیانات سے تحریک انصاف کا کوئی تعلق نہیں۔ پی ٹی آئی سینیٹر علی ظفر نے نورین خانم کے بیانات سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔
کہا جو بیان دے رہا ہے اس سے پوچھیں۔ علی ظفر نے جوڈیشل کمیشن اجلاس کے بائیکاٹ کی بھی مخالفت کر دی۔ کہا ان کا موقف تھا کتنا بھی مشکل وقت ہو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے۔ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے، کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا امن و امان سے متعلق اجلاس میں اظہار خیال۔ دہشت گردوں، منشیات فروشوں، بھتہ خوروں کے خلاف کارروائیاں مزید مؤثر بنانے کی ہدایت۔ کہا تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے باہمی تعاون سے کام جاری رکھیں، اسٹریٹ کرائم پر قابو پانے کے لیے خصوصی توجہ دی جائے۔ جیسے نواز شریف کینسر اسپتال لاہور میں بنا، راولپنڈی میں بھی بنے گا۔ نواز شریف کی ترقی کی نشانیاں پورے ملک میں موجود ہیں، کشمیر میں بھی ترقیاتی کام ہوں گے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا راولپنڈی میں عوامی اجتماع سے خطاب۔ کہا آزاد کشمیر کے لوگوں کو پنجاب جیسی ترقی چاہیے تو شیر پر مہر لگانا ہوگی۔ کراچی میں منگو پیر کی نجی سوسائٹی سے اغوا ہونے والا بچہ بازیاب، پولیس نے آذان کو ماں کے حوالے کر دیا۔ اغوا کار آذان کو گھاروں میں چھوڑ کر فرار ہوئے تھے۔ آذان کے والد کا کہنا ہے دوست کے فارم ہاؤس ملازم نے فون پر بتایا ایک بچہ ملا ہے، ہم بھاگے بھاگے گھاروں پہنچے، جس نے تعاون کیا سب کے شکر گزار ہیں۔ گروپ کیپٹن شہید عاصم طارق قتل کا ملزم عدالت میں رو پڑا۔ ملزم کے رونے پر جج نے کہا کہ اب رونے کا کیا فائدہ، تم نے معصوم گھر تباہ کیا، اندازہ نہیں ہے تم نے ملک کا اثاثہ تباہ کیا، تمہارے رونے سے کیا وہ معصوم واپس آ جائے گا۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پولیس کو ملزم کا 7 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ پروسیکیوٹر نے بتایا کہ چشمدید گواہان نے ملزم کو شناخت کر لیا۔ شناخت پریڈ کا عمل اڈیالہ جیل میں مکمل کیا گیا۔ کاروبار کا جھانسا دے کر دوست کا گردہ نکال لیا۔ پتوکی کے رحمت کو پرانا دوست رضا راولپنڈی لے کر گیا، جوس پلا کر بے ہوش کر دیا۔ ہوش آنے پر معلوم ہوا گردہ نکال لیا گیا ہے۔ متاثرہ شہری رحمت کا ملزمان کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ کراچی سے انسانی اسمگلرز کا 7 رکنی گروہ گرفتار۔ ایف آئی اے ہیومن ٹریفکنگ سرکل کی نارتھ ناظم آباد میں کارروائی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایف آئی اے نے بتایا ملزمان بیرون ملک بھیجنے کے لیے 8 سے 10 لاکھ روپے لیتے تھے۔ کراچی میں مختلف ناموں سے کام کرتے رہے۔ ملزمان سے سینکڑوں پاسپورٹ، اسلحہ، پولیس وردیاں اور لیپ ٹاپ ملے۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف پریکٹس میچ میں پاکستانی بلے بازوں نے رنز کے انبار لگا دیے۔ قومی ٹیم نے تیسرے روز 4 وکٹ پر 455 رنز بنا کر اننگز ڈکلیئر کی۔ بابر اعظم اور اذان اویس سنچریاں بنا کر ریٹائرڈ آؤٹ ہوئے۔ شان مسعود نے 70، عبداللہ فضل نے 50 رنز سکور کیے۔ میزبان ٹیم کی بیٹنگ جاری۔ اور 8 پاکستانی خواتین کو پیمانوں اسکردو میں واقع 6040 میٹر بلند خسرگنج چوٹی سر کر لی۔ خواتین کا تعلق گلگت بلتستان، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور اسلام آباد سے ہے۔